قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو. اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب سے لوٹ گئے کہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے. گزشتہ اتوار آپ حضرات کو اس سے پہلے والی جو آیت ہے شاید آپ حضرات کو جو ہے نا الحمدللہ بتایا گیا تھا، تو اس کے اندر چند ترکاریوں کے نام بتائے گئے تھے کہ جو ہے نا عدسیہا من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسیہا وبصلیہا. پیاز کے بارے میں بتایا گیا، لہسن کے بارے میں بتایا گیا، مسور کی دال کے بارے میں بتایا گیا. وہ منہ و سلوہ جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا مقام طیبر، وہ منہ و سلوہ ہمیشہ وہی کھا رہے تھے وہ لوگ. تو طبیعت میں کچھ وہ لوگوں کی اکتاہٹ پیدا ہو گئی. وہ لوگ بولے ہم ایک چیز پہ کیسے اتفاق کریں گے، آپ رب سے دعا کیجئے کہ ہم دوسرے بھی چیز کھانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ جو چیز اللہ آسمان کی جانب سے تمہارے لیے بطور نعمت تم کو دے رہا ہے اسی پر اکتفا کر لو، یہ کافی ہے. لیکن ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم دوسری چیز کھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، یہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ فرمائے یہ جو منہ سلوہ ہے یہ بغیر محنت کا فری مل رہا ہے. اسی فری ملنے پر فری آف کاسٹ تم کو جو چیزیں تم کو دی جا رہی ہیں اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرو. بولے نہیں ہم کو اور مزید چیزیں چاہیے تم کو، تو پھر تم کو محنت کرنا پڑے گا، کاشتکاری کرنا پڑے گا، پھر جو نا تم کو جنگلوں میں جانا پڑے گا، زمینوں کو کھودنا پڑے گا، پھر جو نا میوے وہ چیزیں بیجیں ڈالنا پڑے گا، کاشتکاری کرنا پڑے گا. تو وہ لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہبطوا، پھر تم چلے جاؤ. اچھا جو ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا تھا من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسیہا وبصلیہا، ترکاریوں کے اندر بھنڈی ہے، ککڑی ہے، فلاں چیزیں سب اس کے اندر آتی ہے. اس کے اندر ایک لہسن بھی علماء کرام، فومہا سے مراد لہسن بھی بعض علماء کرام نے لیا ہے. لہسن کے بارے میں اس کے طبی معلومات بھی جو نا حاصل کرنا، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا تو سن لیجئے گا. لہسن کھا کر مسجد کو آنے سے جو ہے نا منع کیا گیا کیونکہ وہ کھانے سے منہ میں بو آتی ہے. بصلیہا کے بارے میں کہا گیا پیاز ہے، پیاز کھانے سے بھی منہ میں بو آتی ہے، وہ کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. چونکہ پیاز سالنوں میں ڈال کر گھوڑ دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا جو اسمیل ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ شمار میں نہیں آتا، وہ کھانے کے بعد اس کے بو نہیں آتا. اگر کچی پیاز اگر کھا لی جائے تو وہاں جب بو آتی ہے وہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مسجد میں ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں. اسی لیے بولتے ہیں جمعہ میں پہلی اذان دی جائے تو فوری مسجد کو آ جائے گا. جو جمعہ کی نماز اذان پر پہلی اذان پر جو جیسے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے جو ہے نا ایک بہترین نعمت بھی عطا کر دی جاتی ہے. تو مسجد جو ہوتی ہے نا وہ فرشتوں کی جلوگاہ ہوتی ہے، تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور جو ہمارے جو فرشتے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس سے نہیں ہوتی. بالخصوص آقا علیہ السلام نے مسجد کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا پیاز مت کھاؤ. پیاز کھانے سے، لہسن کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، خون گاڑھا خون اگر کسی کا اگر ہو تو خون پتلا ہو جاتا ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک کے اکثر لوگوں کو جو بیماریاں ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو چاہیے کہ صبح میں ڈیلی نہار پر جو نا 3 کیا کہتے ہیں جبے پوری پیاز کی وہ پوری جو ہے نا لہسن کی ڈلی نہیں، مطلب اس کے ایک جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ 3 اگر 4 اگر کھا لے ڈیلی صبح نہار پیٹ اگر کھا لے تو جو ہے نا دل کے وال جن کے بند ہوتے ہیں نا وہ وال کھل جاتے ہیں. پیاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا لہسن ہے اس میں فوائد رکھے. اور پیاز کو علماء کرام کہتے ہیں صرف دوپہر ہی میں کھانا چاہیے، نہ صبح میں کھائے کچی پیاز نہ رات میں کھائے. دوپہر میں کھانے سے اس کے جو فائدے نصیب ہوں گے نا آپ کو، آپ کی باڈی کو اندر فزیکلی جو فائدے ہوں گے آپ کو، صبح میں اور رات میں کھانے سے وہی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا بھی باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے علماء نے کہا کہ کچی پیاز اگر کھانا ہے تو صرف دوپہر میں کھائے، نہ صبح میں کھائے نہ رات میں کھائے. ٹھیک ہے.
ککڑی جو ہوتی ہے ککڑی اس کے اندر ایک چکناٹ ہوتی ہے، وہ چکناٹ اپنے جو جوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو جوائنٹ ہوتے ہیں انگلیوں کے جوائنٹ ہوتے ہیں اور گھٹوں کے جوائنٹ ہوتے ہیں وہ جوائنٹوں میں جا کر اس کی چکناٹ پکڑ لیتی ہے۔ ککڑی کھانے کے بہت بھینڈی کھانے کے بہت فائدے۔ ککڑی کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جو نا پیٹ کی معدے کی جو گرمی ہوتی ہے، گیس کا پرابلم ہوتا ہے، وہ کھانے سے تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ طبی فائدے ہیں، چونکہ ان ترکاریوں کا نام قرآن میں آیا ہے اس لیے میں طبی فائدے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہ لوگوں کو کہا گیا، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم اتر جاؤ، یعنی یہاں پر صرف آسمانی غذا آتی ہے، زمینی غذا اگر تم چاہتے ہو تو مصر میں داخل ہو جاؤ۔ مصر جو نا کوئی پرٹیکولر ایجپٹ کا نام نہیں ہے، مصر کسی بھی شہر کو کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ نام پڑ گیا تو مصر اسے کہتے ہیں، ایجپٹ کہتے ہیں، ورنہ مصر حیدرآباد کو مصر کہہ سکتے ہیں۔ مصر لفظ ایک شہر کا نام ہے، ایک سٹی کا نام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، ان لوگوں کو کہا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو آگے تم لوگ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارو گے۔ کیوں ذلت اور رسوائی؟ کیوں؟ یہ اللہ کا غضب ہے کہ تم لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک جو تم پر نعمتیں نازل کی، ہر نعمت کا تم نے ناشکرانہ کیا، ہر نعمت کا ناشکرانہ کیا۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کی نعمت کا جو بندہ ناشکرانہ بنا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس بندے پر نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینک یو بولو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے تھینک یو بولو، میرا شکرانہ ادا کرو، الحمدللہ بولو، نماز کے ذریعے، کسی صدقہ خیرات کے ذریعے اگر تم مجھے میرا شکرانہ ادا کرو گے، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ تو خدا کی قسم جو بندہ شاکر رہتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ چونکہ وہ لوگ ہمیشہ ناشکرانہ بنا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا۔ سب سے بڑا گناہ جو ان سے ہوا اور بعد میں بھی ہوا وہ کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو انبیاء کو ناحق قتل کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کی پتی سے بیچ میں سے چیرا گیا، جی شعیب علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا۔ معلوم ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو شہید اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا، بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی سونتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم اللہ کے نبی ہو، تم فتویٰ جاری کرو کہ ایک باپ اپنی سونتیلی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناجائز حرام ہے، میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ایک لڑکی کے خاطر ایک نبی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، شعیب علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ایسے کئی انبیاء کرام ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ ایک دن، ایک روایتوں میں ایسا ہے، ایک دن ایسا آیا، ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بد نصیب قوم تھی جو اپنے نبیوں کو شہید کیا کرتی تھی۔ جس نبی کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا وہ نبی شہادت کے درجے پہ گئے۔ یا ایک بات یاد رکھیے، نبی کا شہید کرنا، شہید ہونا، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی راہ میں انتقال کر جانا، اس کا جو ثواب ہے وہ بھی انبیاء کرام کو ملا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ورنہ کوئی معاذ اللہ ذلت کی بات نہیں ہے، کسی نبی کو شہید کرے کہ وہ نبی ذلیل ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو بھی شہادت کی آرزو تھی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ آقا علیہ السلام کو بھی شہادت کی آرزو تھی، لیکن کوئی تلوار ایسی نہیں تھی جو آپ کے بدن مبارک پر لگے۔ کیوں؟ آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ تھا۔ چونکہ نبی کی خواہش تھی اور ہمارے آقا کی خواہش تھی، خواہش تو پوری ہونا ہی ہونا ہے، وہ خواہش میدان کربلا میں 10 محرم کو ہوئی، وہ امام حسین کے ذریعے وہ خواہش پوری ہوئی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں شہید ہوں، لیکن آپ کے اوپر کوئی تلوار اٹھا نہیں سکتا تھا، تو آپ کی خواہش کربلا کے میدان میں پوری ہوئی۔ تو یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، ہر بات میں جو ہے نا نقطہ چینی کرنا، نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں پئیں گے، یہ کیا نعمت ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہر نعمت کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اور میں اکثر ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے محبین سے، ہمارے جو ملاقات ہے وہ حضرات سے کہتا ہوں، جو نعمت اللہ کی گھر چل کر آتی ہے نا میرے بھائی، ہم صوفے بیٹھ کے بولتے نہیں بھائی لائٹ دو نہیں ہوتا میرے سے کام ہوتا، ایک جاب آیا گھر بیٹھے آ گیا، لیٹر آ گیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا، لائٹ دو میرے سے کام نہیں ہوتا، بچی کا رشتہ ہے گھر بیٹھے آیا، بولے نہیں ہوگا، ایسے میرے آنکھوں کے سامنے میں نے کئی لوگوں کو دیکھے، گھر بیٹھے رشتہ آیا، نہیں ہماری بچی بہت خوبصورت ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، ہم کو رشتے کی ضرورت نہیں، اچھے اچھے رشتے آئے، بھگا دیے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لڑکی جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو، میت کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنے میں تاخیر نہ کرو، عذاب ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو۔ لیکن جو نعمت گھر چل کر آتی ہے، لوگ اپنی حماقت کی بنیاد پر
ان کو ٹھکراتے ہیں وہ نعمتوں کو، چاہے وہ نوکری کا ہو، چاہے وہ کسی سلسلے میں ہو، ٹھکرا کر بعد میں پچھتاوا، زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ صحت کا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جو نعمتیں آپ کو ملی ہے، میرے استاد محترم کہتے تھے میاں تم امت مصطفیٰ میں پیدا ہوئے سب سے بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ، بے اس شک۔ کا دور کا شکرانہ نماز ڈیلی پڑھتے رہا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم آقا کی امت میں سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار نے ہم کو ہر نعمت کے شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔